Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी किताब का दूसरा हिस्सा शुरू कर रहे हैं जो कि हिस्सा नज़्म है। सबसे पहली नज़्म है हम्द। हम्द ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जा रही हो। किताब का सफ़ा नंबर 99 है। ये नज़्म इल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है। ख्वाजा इल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी गई ये हम्द है। तो चलें शुरू करते हैं। कब्ज़ा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा, एक बंदा नाफरमा है हम्द सरा तेरा। शायर कहते हैं, ऐ मेरे अल्लाह तू ही खालिक है, खालिक और मालिक है। कि कब्ज़ा तो उसी का होगा ना जो मालिक है, खालिक है, वही कब्ज़ा कर सकता है। तू ही तारीफ़ के लायक है, बंदा नाफरमान, मैं नाफरमान बंदा हूँ जो तेरे बताए गए अहकामात पर अमल नहीं करता, तेरे नाशुक्री करता है, लेकिन तेरी हम्द व सना बयान कर रहा है कि तू ही तारीफ़ के लायक है। हमारे जिस्म जहाँ हर चीज़ तुझ पर कुर्बान, तू हमारे दिलों में बसता है, जो कुछ भी है वो तेरे ही इख्तियार में है। हमारे दिलों पर इससे बढ़कर और तेरा कब्ज़ा क्या होगा, कि क्या कब्ज़ा होगा कि एक बागी सरकश इंसान जो तेरा बहुत ही नाफरमान है, जो तेरे बताए हुए अहकामात को मानने की बजाय उन पर अमल करने की बजाय नाफरमानी पर तुला रहता है, तो वो तेरी हम्द व सना बयान कर रहा है। अगर वो तेरी हम्द व सना बयान कर रहा है तो ये तेरी तौफीक से ही कर रहा है कि तूने उसको तौफीक दी है कि वो तेरी हम्द व सना बयान कर सके। गो सबसे मुकद्दम है हक़ तेरा अदा करना, बंदे से मगर होगा हक़ कैसे अदा तेरा। गो अगरचे सबसे मुकद्दम होता है अहम, सबसे पहली ज़रूरी है, यानी हम लोगों का फ़र्ज़ है हक़ तेरा अदा करना। ये सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम तेरा हक़ अदा करें। हम अल्लाह ताला का हक़ कैसे अदा कर सकते हैं? हम उसकी इबादत करके, उसका शुक्र करके, उसकी दी हुई नेमतों को पर हम शुक्रगुज़ारी का मुज़ाहरा करके और उसके अहकामात की पैरवी करके, उसने जो हमें अहकामात दिए हैं, उसने जो काम हमें करने का हुक्म दिया है, उन कामों को मान कर उन पर अमल करके ही हम उसका हक़ अदा कर सकते हैं। बंदे से मगर होगा हक़ कैसे अदा तेरा, कि बंदा जो है, जो इंसान है, वो कैसे तेरा हक़ अदा करेगा। इसके लिए मुमकिन ही नहीं है, हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है कि हम उसका हक़ कैसे अदा करेंगे। हम क्यों कर उसका हक़ अदा कर सकते हैं, हम कैसे अदा कर सकते हैं, कि इतना अल्लाह ताला की नवाज़िशें, उसकी मेहरबानियाँ हम पे इतनी ज़्यादा हैं कि हम उसका हक़ अदा कर ही नहीं सकते। हम बहुत आजिज़ और मजबूर हैं। अगर हम हर वक्त सजदे में पड़े रहें, उसकी हर वक्त शुक्रगुज़ारी करते रहें, तब भी हम उसका हक़ अदा नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम ख़ुद को देखें, अगर हम अपने आप को देखें, तो हमें नज़र आएगा कि हमें अल्लाह ताला ने देखने की सलाहियत दी है, हमें चखने की सलाहियत दी, हम बोल सकते हैं, हम सुन सकते हैं। अगर हम एक अपने आँख को देख लें, तो आँखों में जो हमें अता किए हैं, जो आई लैशेज़ हैं, जो भवें हैं, तो अगर ये ना हो तो क्या होगा कि गर्द हमारी आंखों में चली जाएगी। तो ये क्या है, ये हर चीज़ अल्लाह ताला की अता है, उसकी नेमत है। तो उसने हमें बेबहा नेमतें अता की, हम उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते उन नेमतों पे, और हम उसका हक़ कैसे अदा कर सकेंगे। महरम भी है ऐसा ही जैसा कि है ना महरम, कुछ कह न सका जिस पर या भेद खुला तेरा। महरम वाकिफ़ ऐसा ही है जैसा कि ना महरम, जैसा कि ना जानने वाला, कि अल्लाह ताला की हिकमतें, उसकी हकीकतें जिस पे खुली हैं और जिस पे नहीं खुली, वो दोनों एक बराबर हैं। किस तरह से बराबर हैं? क्योंकि हमारे पास इतना इल्म है जितना अल्लाह ताला ने हमें अता किया है, कि इंसान के पास इतना है, इतना इल्म नहीं है जो मतलब अगर हम ये कहें कि हमारे पास तो बहुत इल्म है, बहुत ज़्यादा, तो इंसान के पास महदूद इल्म है जो कि अल्लाह ताला ने उसको
عطا کیا ہے جتنا کہ تیری جو حکمتیں ہیں نا وہ تو ہی جانتا ہے، تیرے راز جو ہے نا وہ تو نے اپنے خاص بندوں پر ہی کھولے ہیں کہ بس تیرے، اس لیے محرم اور نامحرم دونوں ہی برابر ہیں۔ جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، کملی میں مگر اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ جچتا نہیں، جچتا ہوتا ہے اچھا لگنا، نظروں میں، آنکھوں میں، یا یہاں خلت سلطانی، خلت لباس کو بولا جاتا ہے، سلطانی بادشاہوں جیسا لباس کس کو نہیں جچتا، کس کی نظروں میں نہیں پسند، کس کو اچھا نہیں لگتا۔ کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا، گدا ویسے تو مانگنے والا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ وہ شخص جو بھیک مانگتا ہے کس سے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا ہے، وہ اس کو دوسروں کے آگے دستے سوال دراز کرنا اچھا نہیں لگتا۔ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا عادی ہے، اس کو کوئی بھی شاہانہ لباس، شاہانہ پوشاک یا بہت عمدہ و اعلیٰ کپڑا یا ایسی چیز جو کسی سے اس کو مانگ کے لینی پڑے وہ پسند نہیں ہے، بلکہ اس کو وہی پسند ہے جو اس کا رب اس کو عطا کرتا ہے۔ جچتا نہیں نظروں میں، اس کی نظروں میں اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، چاہے وہ بادشاہ کی طرف سے دیا گیا ہو یا کسی بھی امیر کبیر بندے کی طرف سے دیا گیا ہو، بلکہ وہ اپنی ہی کملی میں، اپنی جو بھی اس کے پاس پھٹے پرانے ہوں وہ صرف اس میں خوش رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وہ عطا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، تو اس لیے وہ اسی میں مگن اور اسی میں خوش ہے۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت نے کرتے ہیں گلا تیرا۔ رب، یہاں پہ شاعر کہتے ہیں کہ اے خالق، اے مالک، تو ہر چیز پر قادر ہے، کہ جو لوگ ہر وقت شکوے شکایتیں کرتے ہیں کہ ہم پریشانی میں ہیں، مصیبت میں، جو لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، جو آزمائے جاتے ہیں تو وہ پریشانیوں کی وجہ سے، مصیبتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن وہ بھی اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ رب تعالیٰ کا وجود ہے یا نہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تو ہمیں عطا، تو دینے پہ بھی قادر ہے اور لینے پہ بھی قادر ہے۔ بے شک وہ شکوے شکایتیں زبان پر لاتے ہیں، لیکن وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ دکھائی دیتا ہے، ہر چیز میں اسی کی جھلک ہمیں نظر آتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، بھلے ہی کوئی شکوے شکایتیں کرے یا پھر اس کی حمد و ثنا بیان کرے یا اس کی ہر وقت اس کی تسبیح تعریف میں لگا رہے۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ آفاق دنیا کو بولا جاتا ہے، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، کہ اے رب کیسے ممکن ہے کہ تیری موجودگی، تیری وحدانیت، تیرا پیغام دنیا میں نہیں پھیلے گا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا اظہار دنیا میں نہ ہو، کہ لوگ اس بات سے محروم رہیں کہ کوئی رب ہے، کوئی اللہ ہے جو اس کائنات کا بنانے والا خالق ہے، مالک ہے۔ گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا، یہاں پہ پیغام صبا، ایک تو صبا کہا جاتا ہے صبح کی ہوا کو، یہاں پہ تبلیغ کرنے والے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ پیغام صبا تیرا، کہ دنیا میں کسی بھی خطے میں چلے جائیں، کوئی بھی خطہ، وہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہمیں ملیں گے جو دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، نہ صرف خود اس پہ عمل کر رہے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی اس طرف مائل کر رہے ہیں، کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تیری وحدانیت اور موجودگی کا اس دنیا میں اظہار نہ ہو، کیونکہ یہ فریضہ تو وہ لوگ جو تبلیغ کرتے ہیں وہ انجام دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ بے شک تم بہترین امت ہو جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔
ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ اب شاعر الطاف حسین حالی یہاں پہ خود اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں ہر بول تیرا، جو بات بھی کہتا ہوں میں دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، یعنی میرے جو بول ہیں، میرے جو الفاظ ہیں وہ اتنا اثر رکھتے ہیں کہ جو بھی میں کچھ بیان کرتا ہوں وہ لوگوں کے دل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہر بات، ہر دعا جو ہے وہ دل سے نکلتی ہے، تو جب دل سے کوئی بات نکلی ہو تو وہ ضرور اثر رکھتی ہے، وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ تیرا سب سے جدا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا، کہ جو بیان کرنے کا انداز ہے نا کہ وہ تیرا بہت منفرد ہے، بہت الگ ہے، کہ تو کس طرح سے اس کو پر اثر انداز میں اس کو بیان کرتا ہے۔ یعنی الطاف حسین حالی یہاں پہ اپنی بات کر رہے ہیں کہ ان کا جو اظہار کا انداز ہے بڑا دل نشین سا، بہت خوبصورت سا، بہت شاندار سا ہے۔ اور وہ شاندار کس طرح سے؟ وہ شاندار اس طرح سے ہے کہ جب ہم دل سے کوئی کام کرتے ہیں تو وہ اچھا ہی ہوتا ہے، وہ پر اثر ہوتا ہے، پر تاثیر ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی کام کو ٹال دیتے ہیں، صرف ٹوٹل پورا کرتے ہیں تو وہ اثر نہیں رکھتا اور نہ ہی وہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ آپ نے اس نظم کی تشریحات یاد بھی کر لینی ہے، اپنی اردو کی کاپی پہ لکھیں گے، ان کو یاد کریں گے، اور اس کی مشق آپ لوگوں نے اپنی کاپی پہ لکھنی ہے۔ مرکزی خیال، خلاصہ، سوالوں کے جواب اور معروضی سوالات، یہ تمام کام آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے، اپنی کاپی پہ لکھیں گے اور یاد کریں گے۔